إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. باب ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری نے ایک دفعہ پھر باب جس چیز کو بنایا ہے وہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور میں پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ امام بخاری کی کوشش رہتی ہے کہ باب بھی میں کسی آیت کو بناؤں یا کسی حدیث کے ٹکڑے کو بناؤں یا کسی صحابی کے قول کو بناؤں، اور یہاں پہ آیت ہے فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی بات ہو رہی تھی اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں. تو اس سے پہلے کون سی بات ہو رہی تھی؟ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ جب 4 مہینے گزر جائیں تو جو کافر آپ کو مکہ وغیرہ میں نظر آئیں تو ان سے آپ لڑائی لڑیں. تو اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ فَإِن تَابُوا، لیکن اگر یہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں کس چیز سے؟ کفر و شرک سے. کفر چھوڑ دیں، شرک چھوڑ دیں، توبہ طیب ہو جائیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں. وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں. تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی کہ پھر ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو کچھ نہیں کہنا. کب کچھ نہیں کہنا؟ کون کون سے کام وہ کر لیں؟ تو جی پہلا کام کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں. کس چیز سے؟ کفر و شرک سے. دوسرے نمبر پہ کیا کریں؟ نماز قائم کریں. تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کریں. اس سے یہ پتہ چلا کہ کفر و شرک سے توبہ کر لینے سے جان نہیں چھوٹے گی. کلمہ پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اعمال بھی ساتھ بجا لانے ہوں گے. نماز قائم کریں گے تب جان چھوٹے گی، ورنہ وقت کی حکومت گرفتار کر سکتی ہے، سزا دے سکتی ہے. ایسی کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اسے بھی پکڑا جائے گا، اسے بھی سزا دی جائے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں ان لوگوں کے خلاف بھی جہاد کیا تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ اعمال کی بہت اہمیت ہے. تو اس سے ان لوگوں کا انکار ہوا، ان لوگوں کے اوپر امام بخاری رد کر رہے ہیں، ان کی بات کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ آپ ایمان لے آئیں اور جو مرضی گناہ کرتے رہیں،
آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امام بخاری نے یہ آیت لا کر ثابت کر دیا فرق پڑے گا۔ جان تب چھوٹے گی جب آپ ایمان لانے کے بعد یہ اعمال بھی کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو تب آپ کو چھوڑا جائے گا، ورنہ آپ کو پکڑ لیا جائے گا۔ اس سے اعمال کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں، یہ ہماری حدیث نمبر 25 ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن محمد المسندی، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن محمد المسندی نے۔ ان کو المسندی کہا گیا ہے۔ المسندی ان کو کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ ان کی کوشش رہتی تھی کہ ہمیں مسند حدیث ملنی چاہیے، وہ حدیث جس کی سند نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ رہی ہو اور اس میں باقاعدہ سند کا حوالہ ہو۔ ویسے ہی کہہ دیا جائے کہ اللہ کے رسول نے یوں کہا تو یہ کہتے تھے میرے لیے کافی نہیں ہے، میرے لیے سند بیان کرو، تمہیں حدیث ملی کہاں سے ہے، کن راویوں سے حدیث لی ہے۔ اسی نسبت سے ان کو المسندی کہا جانے لگا۔ اور یہ کہتے ہیں حدثنا ابو روح الحرمی بن عمارہ، کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو روح الحرمی نے، الحرمی ان کا نام ہے، اور یہ العتکی البصری ہیں، بصرہ میں رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنا شعبہ، کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے شعبہ نے۔ شعبہ کا نام کسی کو یاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ شعبہ بن حجاج الواسطی، امیر المؤمنین فی الحدیث، بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام۔ وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عن واقد بن محمد، واقد بن محمد سے۔ یہ واقد بن محمد کون ہیں؟ واقد بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر۔ تو عبداللہ بن عمر کے کیا لگے پھر؟ یہ پڑپوتے۔ عبداللہ بن عمر کے کیا لگے؟ پڑپوتے لگے، یعنی کہ واقد بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر۔ اور یہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سمعت ابی، کہ میں نے حدیث سنی کس سے؟ اپنے باپ سے۔ ان کے باپ کا نام کیا ہے جی؟ محمد بن زید، ایسے ہی ہے، محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر۔ اچھا وہ کس سے حدیث روایت کر رہے ہیں؟ محمد جو ہیں یحدث عن ابن عمر، تو محمد کس سے روایت کر رہے ہیں پھر؟ ان کے کیا لگے؟ دادا۔ تو محدثین جو ہیں ان چیزوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں سند میں، کہ پہچان ہونی چاہیے کون کس سے حدیث لے رہا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ واقد اپنے والد محمد سے اور محمد اپنے دادا عبداللہ بن عمر سے، بیٹا باپ سے اور وہ اپنے دادا سے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم دیا گیا ہے؟ ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے لڑوں۔ اچھا آپ کو حکم دینے والا کون ہوگا جی؟ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، اللہ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، حتیٰ کہ وہ اس بات کی شہادت دیں، اس بات کی گواہی دیں، اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو معبود ہو۔ اللہ کے علاوہ واقعی کوئی معبود نہیں ہے؟ بہت معبود ہیں، بالکل صحیح کہا انہوں نے۔ کچھ لوگ گائے کی عبادت کر رہے ہیں، کچھ مورتیوں کی عبادت کر رہے ہیں، کچھ قبروں کی عبادت کر رہے ہیں، تو قبریں بھی معبود ہوئیں، گائے بھی معبود ہوئی۔ تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ سچا معبود نہیں ہے۔ اصل میں اگر آپ عربی قواعد سے واقف ہوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ لا الہ، لا جو ہے نا، لا، اس کو ایک اسم کی ضرورت ہے اور ایک خبر کی ضرورت ہے۔ عربی گرامر میں کہا جاتا ہے کہ لا کا اسم، لا کی خبر۔ تو لا کی خبر کئی دفعہ محذوف ہوتی ہے، اور ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ محذوف ہے اور وہ کیا محذوف ہے۔ جیسے اردو میں میں آپ سے پوچھوں آپ کا نام کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیوں جی کیا نام ہے؟ عادل۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا نام عادل ہے، کیا کہا ہے؟ عادل۔ عادل سے پہلے دو لفظ محذوف ہیں،
وہ کیا کہ میرا نام عادل ہے۔ اب انہوں نے ان الفاظ کو ظاہر نہیں کیا، لیکن مجھے ان کی بات سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آئی ہے؟ بلکہ اگر یہ کہیں کہ میرا نام عادل ہے تو آپ لوگ ہنسنا شروع ہو جائیں گے، بھی اتنی لمبی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا ہی ہے نا، کیونکہ میں پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ عادل۔ اگر آپ کہیں گے میرا نام عادل ہے تو لوگ ہنسیں گے، اتنی لمبی بات بلا وجہ کر رہا ہے۔ تو قرآن پاک میں لمبی بات نہیں ہے، اتنی بات جس کی ضرورت ہے۔ تو لا الہ الا اللہ اصل میں یوں ہے، لا الہ حق، لا الہ حق الا اللہ، کہ معبود برحق جو عبادت میں عبادت کے لحاظ سے حقدار ہو، جو عبادت کے لائق ہو۔ اسی لیے کئی لوگوں نے لا الہ کا ترجمہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ لائق اسی کا ترجمہ ہے، لا الہ حق۔ اور انہوں نے یہ لفظ کہاں سے لیا؟ قرآن پاک کی ایک اور آیت سے، ذالک بأن اللہ هو الحق۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، ورنہ کوئی بھی آپ سے کہہ سکتا ہے، بھی آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو معبود تو بہت ہیں، سکھوں کے اپنے ہیں، ان کے اپنے ہیں، ان کے اپنے، ہر ایک کے اپنے ہیں۔ تو اس لیے آپ کہیں گے کہ معبود وہ ضرور ہیں، لیکن معبود باطل، معبود برحق جو عبادت کے لائق ہے، جس کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ ایک اللہ ہے۔ اس کا حق کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمیں رزق دیتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیونکہ اس کی زمین پہ رہ رہے ہیں، کیونکہ اس کے آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں اولاد دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں گھر دیتا ہے۔ تو جو خالق اور رازق ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور لوگ جن کو معبود بنائے ہوئے ہیں وہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ سے کوئی کہہ لیجیے کہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا حقدار ہے اور ہمارے بارے میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ حقدار نہیں ہے؟ ہم کہیں گے اس لیے حقدار نہیں ہے کہ آپ کا معبود وہ ہے جس کو آپ نے بنایا ہے۔ جس کو کس نے بنایا ہے؟ اپنا معبود خود بناتے ہیں نا جی۔ آپ کا معبود وہ ہے جس کو آپ بناتے ہیں۔ اگر گائے ہے تو اس کو کھانا آپ دیتے ہیں، اس کو چارہ آپ دیتے ہیں، وہ آپ کی محتاج ہے۔ اور ہمارا معبود وہ ہے جس کے ہم محتاج ہیں، جس کی پوری دنیا محتاج ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہے یشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ کن سے لڑائی نہیں کرنی؟ جو گواہی دیں۔ کیا کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر دل میں اللہ کو معبود مانتا ہے، زبان سے اعتراف نہیں کرتا، زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو مسلمان حکومت اسے مسلمان شمار نہیں کرے گی، اس سے مسلمانوں والا سلوک نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ایمان دلی تصدیق کا نام ہے، دل میں بس آپ مان لیں کہ وہ اللہ ہے، زبان سے چاہے نہ کہیں، ان کی بات غلط ہے۔ سمجھیں؟ میں نے کہا تھا ایمان کی تعریف میں بہت سے لوگوں نے غلطی کی ہے۔ کچھ کہتے ہیں ایمان نام ہے، دل سے مان لینا، دل سے تصدیق کر دینا کہ وہ اللہ ہے، فرشتے ہیں، رسول ہے، زبان سے چاہے نہ مانیں، تو یہ ایمان کی تعریف غلط ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ زبان سے کہہ دیں کہ وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ مومن ہو گئے۔ ان کی بات بھی غلط ہے، کیونکہ پھر منافق تو مسلمان ہو گئے آپ کے مطابق۔ تو منافق تو کہتے تھے اوپر سے، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے۔ تو صرف زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ یہ بھی کافی نہیں، صرف دل میں مان لینا یہ بھی کافی نہیں۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان کس چیز کا نام ہے پھر؟ اعتقاد وقول وعمل۔ دل سے تصدیق کریں، زبان سے اقرار کریں، گواہی دیں، اور عملی طور پہ عمل کر کے دکھائیں۔ کوئی نماز پڑھیں، کوئی زکوٰۃ دیں، کوئی سجدہ کریں، کوئی رکوع کریں، پتہ چلے آپ واقعی مسلمان ہیں۔ تو یہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے لڑوں، کب تک؟ جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور صرف کلمہ پڑھ لینے سے جان نہیں چھوٹے گی۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، دوسرے نمبر پہ کیا کام کریں؟ نماز قائم کریں۔ اسے پتہ چلا کوئی بھی حکومت نماز نہ پڑھنے پہ سزا دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔
آگے کیا وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کریں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ تین کام کر لیں. کون سا کام ہے پہلا بیٹا؟ پہلا کام کون سا ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا پہلا کام کون سا ہے؟ کس چیز کی گواہی؟ لا الہ الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پہلا یہ کام. دوسرے نمبر پہ کیا کام ہے؟ کیوں بیٹا دوسرا کام کیا ہے؟ بہت اچھے بیٹا، نماز قائم کریں. تیسرا کام کیا بیٹا؟ زکوٰۃ ادا کریں. یہ تین کام کر لیں گے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو ان لوگوں نے مجھ سے اپنا خون بھی محفوظ کر لیا، اپنا مال بھی محفوظ کر لیا. اب مجھے ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے. اب ان کے مال کو مال غنیمت بنانا درست نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ بھی مسلمان ہو گئے. تو اس سے ایک تو پتہ چلا لڑنے کے بارے میں، جہاد کے بارے میں. لیکن یاد رہے کہ جہاد تب ہوگا جب مسلمان حکومت کی نگرانی میں ہو. انفرادی طور پہ جہاد کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. مسلمان حکومت ان کی قیادت میں یہ ہوگا جب بھی ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے اپنی طرف سے کچھ کرنا اور یا معصوم عورتوں کو مارنا، چاہے وہ کافر ہوں، معصوم لوگوں کو مارنا جو آپ سے لڑ نہیں رہے، اپنے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ ایسے کسی بس کو بم دھماکے میں اڑا دیں، ایسے کسی آفس کو بم دھماکے سے اڑا دیں. معصوم لوگ جو آپ سے لڑ نہیں رہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. اور مسلمان حکومت کی قیادت کے بغیر یہ کام کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. اچھا جی، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ کام کریں گے تو مجھ سے اپنا خون بھی محفوظ کر لیں گے، اپنا مال بھی. إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، جب کلمہ پڑھ لیا، نماز قائم کر لی، زکوٰۃ ادا کرنے لگ گئے، اب میں ان کو قتل نہیں کر سکتا. لیکن ایک صورت اب بھی نکل سکتی ہے ان کو قتل کرنے کی. وہ کیا؟ الا بحق الاسلام، اسلام کے حق کے ساتھ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے. اسلام کا کیا حق ہے؟ دھیان سے سنیے گا. نمبر ایک، کوئی مرتد ہو جائے. کیا ہو جائے؟ دین اسلام چھوڑ دے، کوئی دوسرا دین قبول کر لے، تو اس کو، وہ مرتد ہے، اس کو قتل کیا جائے گا. اور اس کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا ہے آج کل، کیونکہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں بڑے کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہمارے کئی مسلمان بھی یہ چیزیں سن کے پریشان ہو جاتے ہیں. یار آزادی ہونی چاہیے، کوئی اسلام چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ دے، ہمیں کیا لگے. نہیں، ایسے نہیں ہے. آپ بطور باپ اپنے گھر میں اپنی اولاد کو 100% مرضی کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بیٹا میرے گھر میں رہنا ہے تو رات کو اتنے بجے سے پہلے گھر میں پہنچ جایا کریں. میرے گھر میں رہنا ہے تو اسکول جانا پڑے گا. میرے گھر میں رہنا ہے تو کالج کی تعلیم لینا ہوگی. میرے گھر میں رہنا ہے تو کاروبار کے لیے شاپ پہ آنا ہوگا. میرے گھر میں رہنا ہے تو اس کمرے میں آپ سوئیں گے، اس کمرے میں نہیں سوئیں گے. کیوں جی؟ ایسا ہی ہے نا. پابندیاں لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں گھر چلا رہا ہوں، میں نے گھر بنایا ہے، میں لے کر آتا ہوں، میں یہ ہوں. تو وہ خالق، وہ اگر کوئی ایسی بات کہے تو اعتراض کیوں؟ جب پیدا اس نے کیا، اس کی زمین پہ رہیں، اس کے آسمان کے نیچے رہیں، نعمتیں وہ دے، اور اس کا دین چھوڑ دیں، سزا کیوں نہ ملے؟ دوسرے نمبر پہ ایک اور لحاظ سے بھی سمجھانا چاہوں گا. تقریباً دنیا کے سارے ممالک میں آئین توڑنے کی سزا کیا ہے؟ مجھے بتائیں گے ذرا؟ بغاوت اور موت. تقریباً سبھی ممالک میں. اچھا وہاں پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ جمہوری ممالک میں بھی ایسے ہی ہے، کہتے ہیں جو آئین توڑے گا اس کو موت کی سزا ملے گی. جو جمہوری ممالک نہیں ہیں، جہاں پہ بادشاہت ہے، وہاں پہ بھی یہی نظام ہے. تو یہ جب حکومتوں کو اختیار حاصل ہے کہ ان کا آئین جو توڑے اس کی سزا موت ہے، تو جو اللہ کا آئین توڑے اس کی سزا موت کیوں نہ ہو؟ تو اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو دین بدل دے اس کو قتل کر دو. اور ویسے بھی یہ نظام بنا کر، یہ سزا تجویز کر کے اسلام نے ایک چور راستہ بند کیا ہے. اگر آپ 3 سپارہ پڑھیں سورہ آل عمران،
تو آپ کو پتہ چلے گا وقال طائفۃ من اہل الکتاب آمنو آمنو، ہاں بالکل صحیح، یہی آیت کہ یہودیوں نے ایک پلاننگ بنائی تھی. کیا پلاننگ تھی ان کی؟ انہوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ آپ ایسے کریں، فلاں دن آپ نے دین اسلام قبول کرنا ہے، صبح آپ نے کہنا لو جی میں دین اسلام قبول کر چکا ہوں، سارا دن آپ نے مسلمانوں کے ساتھ گزارنا ہے، اور رات کو آپ نے اعلان کرنا ہے جی میں تو دین اسلام کو بڑا اچھا سمجھتا تھا، میں مسلمان ہو گیا تھا، ایک دن مسلمانوں کے ساتھ رہا ہوں، مجھے پتا چلا یہ تو بڑے گندے لوگ ہیں، مجھے پتا چلا ان کا دین تو بڑا برا ہے، تو میں واپس یہودی ہو رہا ہوں، میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں. فائدہ کیا ہوگا اس سے؟ دین اسلام کے خلاف نفرت پیدا ہوگی، اور جو مسلمان کچے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے. تو اسلام آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ دین اسلام قبول کریں، لیکن قبول کر لیا ہے، دین اسلام کو چھوڑیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ چیز ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. اور ایسے کئی قوانین یہ لوگ بھی بناتے ہیں جو اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کچھ ممالک کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر. کچھ ممالک میں قانون ہے کہ اگر لڑکا لڑکی کو طلاق دے گا تو جائیداد تقسیم ہوگی. ایسے ہی ہے نا؟ حالانکہ جائیداد کمائی کس نے؟ لڑکے نے. اس کی جائیداد تقسیم ہوگی. اب اس کو سزا دی جا رہی ہے، لڑکی کو چھوڑنے کی سزا دی جا رہی ہے نا. کیا سزا دی جا رہی ہے؟ کہ تمہاری جائیداد تقسیم ہوگی، اتنی جائیداد لڑکی کے حوالے کرو. اسی لیے ان ممالک میں وہ لوگ اتنی جلدی شادی کرتے ہی نہیں، کہتے ہیں پہلے 2-3 بچے پیدا ہو جائیں، پتہ چلے کہ ہم ساتھ رہ سکتے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد شادی ہوگی. تو بیٹے ابا جی کی شادی میں شریک ہوتے ہیں، بیٹے ابا جی کی شادی میں کیا کرتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے یہ قانون بنا دیا کہ لڑکا اگر لڑکی کو چھوڑے گا، طلاق دے گا، تو مالی طور پہ اتنا جرمانہ پڑے گا اس کے اوپر. تو اگر اللہ تعالیٰ قانون بنائیں تو وہاں پہ آپ اعتراض کرتے ہیں، جبکہ اللہ وہ ذات ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کے اوپر کسی کو اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. وہ خالق مالک ہے، جو چاہے سو کرے، شہنشاہ ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا الا بحق الاسلام، کہ اگر کوئی اسلام کا حق ہوگا تو قتل کیا جائے گا. تو پہلے نمبر پہ کس کو؟ مرتد کو. ایسے ہی ہے. دوسرے نمبر پہ قاتل کو، جو کسی کو قتل کرے گا اسے بھی قصاص کے میں قتل کیا جائے گا. اچھا قصاص کون لے گا؟ وقت کا خلیفہ، حکومت، عدالت کے ذریعے، پولیس کے ذریعے. یہ نہیں کہ آپ خود ہی پچھل پکڑ کے کہیں گے میرے باپ کا قاتل میں اس کو مار رہا ہوں. اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کام کریں گے تو زمین میں فساد پھیلے گا. اور تیسرے نمبر پہ الا بحق الاسلام کیا ہے؟ اگر کوئی شادی شدہ ہے، اس کی ایک دفعہ شادی ہوئی تھی، چاہے اب بیوی کو طلاق دے چکا ہے، چاہے اب اس عورت کو طلاق ہو چکی ہے، جس کی ایک دفعہ شادی ہو گئی، شادی ایک دفعہ ہونے کے باوجود اگر زنا کرے گا، بدکاری کرے گا، تو اسلام میں کیا سزا ہے؟ سنسار کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ سنسار کیا جائے گا. اسلام شرم و حیا کا دین ہے. اسلام میں محبت کا عالمی دین نہیں ہے. اسلام شرم و حیا کا دین ہے. یہاں پہ بدکاری کی اجازت نہیں ہے. یہ لڑکی کسی کی امانت ہے، آپ اسے استعمال کیوں کریں؟ آپ اس سے اولاد کیوں پیدا کریں؟ وہ کسی کی بیوی ہے، اس کے ساتھ آپ کیوں تعلقات قائم کریں؟ کسی کی عزت کو، کسی کی نسل کو کیوں خراب کریں؟ تو اس لیے ایسے آدمی کی سزا کیا ہے کہ اسے بھی سنسار کیا جائے، کہ اس کی شادی ہوئی، شادی کا اس نے لطف لے لیا، مزہ لے لیا، پھر بھی وہ اس طرح کے غلط کام کرتا ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا. تو یہ ہے الا بحق الاسلام، کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کی جان محفوظ ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود، نمازیں قائم کرنے کے باوجود، زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود اگر کوئی مرتد ہو جائے، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے، اگر کوئی شادی ہو جانے کے باوجود زنا کرے،
تو اسے قتل کیا جائے گا۔ گفتگو واضح ہے جی؟ چلیں جی آگے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوا کہ کسی نے کلمہ تو اوپر سے پڑھ لیا ہے، بظاہر نماز بھی وہ پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ملک کا جاسوس ہو سکتا ہے اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہو، نمازیں بھی اوپر سے پڑھ رہا ہو، زکوٰۃ بھی اوپر سے دے رہا ہو۔ جواب آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ بظاہر وہ مسلمان ہے تو ہم اس سے مسلمانوں والا سلوک کریں گے، دل میں اس کے کیا ہے یہ اس کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں گے جو دلوں کے حالات جانتا ہے۔ دلوں کے حالات کون جانتا ہے؟ ہم تو نہیں جانتے، تو اس لیے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اگر اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا تھا تو جب تک وہ کوئی چیز ظاہر نہ کرے ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ ہاں اگر ظاہر ہو گیا، پکڑا گیا جاسوسی کر رہا تھا، مسلمان ملک کے معاملات بطور جاسوسی کسی نان مسلم ملک تک منتقل کر رہا تھا تو یہ الگ معاملہ ہے، لیکن جب تک اس کا معاملہ ظاہر نہیں ہوتا ہم اس کو سچا مسلمان سمجھیں گے اور اس سے مسلمانوں والا سلوک کریں گے۔ اس حدیث کا باب سے تعلق تو بالکل واضح ہے۔ باب کیا تھا کہ اگر وہ توبہ کر لیں کفر و شرک سے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کو قتل نہ کرو، اور حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے۔ اب حدیث اور باب کا کتاب سے کیا تعلق ہے؟ کتاب کون سی پڑھ رہے ہیں آج کل ہم؟ کیوں جی؟ کتاب الایمان، کتاب الایمان ہم پڑھ رہے ہیں، تو کتاب سے تعلق کیا ہے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں اور پھر دوبارہ اشارہ کر دیتا ہوں کہ اس حدیث اور باب سے، باب میں جو آیت ہے ان دونوں سے پتہ چلا کہ کلمہ پڑھیں گے اس کے بعد عمل کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، تب جان چھوٹے گی۔ اس سے پتہ چلا صرف منہ سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، عمل کی بھی ضرورت ہے۔ عمل کریں گے تو جان چھوٹے گی، کامیابی ملے گی، ورنہ کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اس سے ہماری وہ بات پکی ثابت ہو گئی کہ ایمان نام ہے دل سے تصدیق کرنے کا اور زبان سے، بولیے ذرا، زبان سے اقرار کرنے کا اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنے کا۔ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اعمال کریں، اور یہ ایمان بڑھتا بھی ہے، اور نمازیں قائم کریں گے ایمان بڑھے گا، نہیں قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ایمان میں کمی آئے گی۔ چلیں جی۔